میں چار ماری. کہتا مولوی صاحب کہتا بی بی تو کی کیتا تجھے کیا ہوا کیا کیا؟ کہتے مولوی صاحب میرا خامد راتی میرے خواب چ بھی آیا سی تو مینوں دس گیا سی بھی مولوی نے آ کے تینوں ڈرامہ کرنا ہے, 4 جوتے ماری. اگر یہ خواب دلیل ہو تو کھانے کے ڈھنڈورا پیٹنے والوں نے ایسی لمبی لمبی کہانی خواب کے نام پہ کھڑ لینی کہ مرید کھلا کھلا کے سارا سامان ختم کر دے, مولویوں کا پیٹ نہیں. تو دیکھ لو طاہر القادری صاحب کا خواب نہیں سنا آپ نے؟ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں مجھے خواب آیا, میں کراچی میں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, بڑی دنیا نبی کے استقبال کے لیے آئی, لیکن اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے. تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے جہاں سے میری نظر نبی پر پڑ رہی, اور نبی بھی جھانک کے دیکھ رہے باہر ہیں نہیں, چلے گئے سورے چلے گئے, ایک ایک کر کے کوئی بھی نہیں رہا, میں اکیلا تنہا طاہر القادری رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, دوسرے کمرے میں گئے, وہاں وضو کیا, وضو کر کے پھر اندر آیا, پھر مجھے بلایا. میں جاتے ہی آپ کے قدموں میں گر گیا, آپ کے پاؤں مبارک پکڑ لیے. آپ نے کہا طاہر القادری پاکستان کی اسلامی جماعتوں نے مجھے بلایا تھا, میری دعوت کی تھی, میں ان کی دعوت پہ اپنی مرضی سے نہیں آیا, میں ان کی دعوت پہ آیا, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, ان کی دعوت پہ آیا, لیکن کوئی میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ نہیں آیا. مجھے بڑا دکھ ہوا, اب میں ناراض ہو کے جا رہا ہوں اور میں پاؤں پکڑا, نبی نہیں جانے دیں گے, نبی نہیں جانے دیں گے. آپ کہتے نہیں میں نے جانا ہے, میرے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا, میں نے جانا ہے. اور بہت منتوں کے بعد آپ کہتے ہیں, میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی حل تو بتائیے آپ کے رکنے کا. کہا ایک ہی حل ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی فرمائیے کیا حل ہے؟ کہا وہ حل یہ تو میرا میزبان بن جا اور پھر میں تیرا مہمان بن جاؤں گا. میرا ہوٹل, میری روٹی, مدینے کا بائی ایئر ٹکٹ ہے, اور جہاں جہاں پھروں گا وہ سارے خرچے تیرے ذمے. اگر تو قبول کرتا ہے تو میں تیرا مہمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا. اب کہتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو میں نے تو نبی کو وعدہ کر لیا, میرے پلے کوئی شے ہے نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تسی دیو گے تو میں دیا گا, میرے پاس تو کچھ نہیں, میں نے وعدہ کر لیا, یہ گل پکی کہ میں نے وعدہ کر لیا, لیکن میری جیب خالی ہے. انا للہ و انا الیہ. اور صوفہ یا کرسی کو صوفہ بڑا ہوا ہے, اس کے آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور اسلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں, قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں. اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے طاہر, میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا. انہوں نے میری قدر نہیں کی, میری میزبانی نہیں کی, اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. ان دینی اداروں سے, دینی جماعتوں سے, ان علماء سے, اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, دعوت کو بلایا ہے, میری میزبانی نہیں کی. یہاں تک فرمایا کہ میری تفصیلات بیان فرمائی, بڑی تفصیلات نہیں کی. ہاتھ جوڑتا ہوں, عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے. آقا فرماتے ہیں نہیں, تمہیں معلوم نہیں طاہر, انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی, انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی. تم وہ شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو, میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح, وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ, کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں. 7 دن مزید رہوں گا یہاں. میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا, میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا.
اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا بات فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں ساتھ مل جاؤں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ اب آپ کو بھی فیصلہ کر سکتے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ، یہ کیا سب اس امر کی طرف اشارہ نہیں تھا؟ اس امر کی طرف یہ اہل پاکستان سب کچھ آقا نے فرمایا نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ دوستو مبارک ہو آپ کو کہ ان سب کے کیے کرتے کے بعد اب میزبانی حضور نے اپنی آپ کو سپرد کی، اس منہاج القرآن کو سپرد کی ہے میزبانی، اور وعدہ لیا ہے آپ کی طرف سے، وعدہ لیا ہے اس میزبانی کا۔ کیا مراد ہے اس میزبانی سے؟ یا اسلام کا نفاذ مراد نہیں ہے؟ کیا اس سے مراد اسلام کا نفاذ نہیں ہے؟ اسلامی انقلاب نہیں ہے یا اس کے علاوہ کچھ؟ اس لیے دوستو اگر ہم اپنا تن من دن اسلامی انقلاب کے لیے نہیں لٹاتے تو ہمارا ایمان جاتا ہے۔ یہ خواب بناتے ہوئے اپنے ہی عقیدوں کو بھلا دیا۔ کیا اللہ کے نبی فرمایا میں مدینے سے آیا، میرے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا، اب میں واپس جا رہا ہوں، جو آئے اور جائے وہ حاضر ناظر۔ یہ جمعرات کے جلوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، سنو گے لوگ رو رو کے کہہ رہے ہیں میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا۔ جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آقا مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، کی مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو۔ ارے بھائی آمد اس کی ہوتی ہے جو پہلے موجود نہیں ہو، جو پہلے موجود ہو وہ آیا نہیں کرتا، اور جو حاضر ناظر ہو وہ جایا۔ اور صاحب القاضی سے کہتے ہیں ٹکٹ دو بھائی، یہ ٹکٹ ریٹرن میں نے دینا ہے، نبی سے وعدہ کیا ہے۔ جو آئے وہ جایا نہیں کرتا، جو جائے وہ حاضر ناظر نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدوں پہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے، شریعت سے ثابت نہیں لیکن تمہارا عقیدہ ہے، اپنے عقیدوں پہ غور کرو۔ جب تم کہتے ہو سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، نیچے سارے کھڑے ہوئے پکارتے ہیں یا رسول اللہ۔ ارے بھائی آپ کہتے ہیں آپ آؤ ہمارے گھر میں چراغا ہو جائے، جو نبی آئے وہ پہلے موجود، کبھی کچھ پیش کرتے، کبھی کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود حضور بھی ہیں، کبھی کہتے ہیں آنا ہے کہ بیٹا نہیں آنا ہونا کوئی نہیں، یہ تھے پہلے دیے تھے۔ آپ جو عقائد اپنے خوابوں میں پیش کر رہے، اپنے جلسوں میں پیش کر رہے، وہ تو آپ کے اپنے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے۔ اور نبی نے کہا بقول طاہر القادری صاحب کے کہ میں آیا پاکستان کی اسلامی جماعتوں کی دعوت پر، میرا کسی نے استقبال نہیں کیا ہے، تو نبی عالم الغیب نہیں تھے، نبی کو پتا نہیں تھا میں جاؤں گا میرا استقبال کوئی نہیں کرے گا، پھر آپ آئے کیوں؟ اب جو جانے کی بات کر رہے ہیں پھر آئے کیوں؟ کہا مجھے ٹکٹ چاہیے، ہوٹل کا سسٹم، کرایہ، یہ سب تیرے دن میں۔ ارے تمہارا عقیدہ تو یہ ہے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مختار کل، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجی ہے نبی کے پاس، مختار کل۔ مدینہ ریٹرن ٹکٹ طاہر القادری سے کیوں مانگ رہا ہے؟ خواب دلیل نہیں سوائے خواب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شریعت کا حکم ہوا کرتا ہے، وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب شریعت کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ اور پھر یہ خواب دیکھا کس نے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وردہ نے، لیکن حضرت عباس